أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج ہم رمضان کے تعارفی پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کا ایک خاص کرم اور ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ جب آتا ہے تو ہماری زندگیوں میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہمارے پاس کسی بہت پیارے عزیز جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، وہ مہمان جب آنے لگتا ہے تو ہم اس کے لیے خوشی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک راحت ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا عزیز پیارا ہمارے پاس مہمان کے طور پہ آ رہا ہے، تو وہ کیفیت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان بھی جو ہے، یہ ایک انتہائی خوبصورت بابرکت مہینہ ہے جو ایک مہمان کے طور پہ ہمارے پاس آتا ہے، اور اس جس طرح ہم اپنے مہمان کے استقبال کرتے ہیں، اس کی بھرپور تیاریاں کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی بھی تیاریاں کریں۔ اس میں چونکہ اللہ نے اپنی خاص قسم کی کرم نوازیوں کا، خاص قسم کی رحمتوں کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ رحمتیں اور وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس مہینے کی باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے تیاری کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تو ہم نے اس کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس رمضان سے بہترین برکتیں جو ہیں وہ حاصل کرنی ہیں۔ تو اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو رمضان ہے، اس میں جو روزے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کسی چیز سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو شعوری طور پر یہ جاننا ہے کہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یا جو میں کام کرنے لگا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے، اصل میں وہ ہے کیا۔ جب ہم شعوری طور پر یہ جان لیتے ہیں تو پھر اس سے فائدہ اٹھا سکنے کی ہمارے اندر زیادہ استطاعت آ جاتی ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ جب آ جاتی ہے تو ہم اس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایکچولی جو اس کا مقصود ہوتا ہے۔ تو ہم اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سب سے پہلے جس چیز کی طرف جائیں گے جہاں اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ تو ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں۔ یعنی رمضان کیا ہے، روزے کیا ہیں، اور ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم اس کے حوالے سے سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی جو آیت 183 سے 185 تک جو اس کے متعلق حکم آیا ہے، ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ تو جب اللہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی حقیقت، اگر ہم ریسیپٹیو ہیں، ہم نے اپنا مائنڈ اوپن کیا ہوا ہے اور ہم ایکچولی سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا یا ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ تو
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ آیت 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ غور کر لیں اس آیت پہ کہ اس رمضان میں جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، یہ پہلے سے چلے آنے والی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں متنبع کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ کوئی نیا نہیں ہے جو کہ ابھی انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان بڑے زمانوں سے جو مذہب پریکٹس کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کے شکر گزار ہیں، وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ ان کو کہا کہ یہ پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد کیا بتایا؟ کہا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ پوری آیت پڑھ لیں تاکہ اس میں ہمیں جو باقی چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اس کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ آپ دیکھیں نا، سال کے 365 دن ہیں، ان میں سے یہ گنتی کے دن ہیں، 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، بہت ہی کم دن، اور ان دنوں کو کہا ہے کہ اس میں تم نے روزے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو وسعت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے، اس سے زیادہ اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، سال کے 365 دنوں میں سے ہارڈلی 29 یا 30 دن کے یہ روزے ہیں، اور اس پہ بھی کہا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اس کو ایسا مسئلہ لاحق ہے جو بیمار ہے یا سفر پہ ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کو رکھ کے اس کی گنتی پوری کر لے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں۔ یہ ابتدائی حکم تھا اس کے حوالے سے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دیں۔ ایک مسکین کو، یہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بہترین بات ساتھ ہی بتا دی کہ بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھو، لیکن ساتھ رخصت بھی بتا دی کہ اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر تم فدیہ دو، اور پھر کہا اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی رخصت بھی دے دی، اپنی رحمت سے مستفید ہونے کا موقع جو ہے وہ دیتے ہوئے ساتھ ساتھ رخصت بیان فرما دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ رکھو گے روزے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت خاص رحمت، خاص فیوز و برکات رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تم اس کو کرو گے، اس کو رکھو گے، تو اس سے وہ تم تمام جو فوائد اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں ان سے مستفید ہو سکو گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کی واضح نشانیاں ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینوں کو پائے تو وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پہ تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ ہدایت کی آیات، یعنی یہ آیات رمضان المبارک اور روزے کی فرضیت اور اس کی حکمت اور اس میں نازل ہونے والی برکتوں کے بارے میں ایک نہایت جامع پیغام دے رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہم بات یہ بتا دی کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔
یعنی تم اس سے تقوی حاصل کرو، اور یہ کہ اس میں اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو تمہیں رخصت بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو خزانہ خیر کثیر چھپا ہے وہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر روزے رکھو۔ اور پھر اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ اہم ترین مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ایک انتہائی برکت والی چیز ہے جو تمہیں سمجھ لینی چاہیے، اور تمہیں اس میں جو موقع ملا ہے رمضان کو ملنے کا، یہ بھی ہماری قسمت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں سال میں جو بہت اہم دن ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کے ہماری بات بھی سنتا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش بھی کرتا ہے، ہمارے لیے بہت سارا کچھ جو ہے وہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازتا ہے، یہ رمضان ان میں سے ایک ہے۔ اور اس کی برکت اور فضیلت جو ہے وہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں، اس کے اندر جو مقصد پوشیدہ ہے اس کے ذریعے سے اس تک پہنچ جائیں تو یہ ایک کمال چیز ہے۔ اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن اور رمضان، اس کا ایک باہمی تعلق بھی ہے جو اسی میں بیان کر دیا نا، جب یہ کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کی واضح نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بیان کرتی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سورت سعاد میں آیت 29 کو پڑھیں تو اس میں یہ ایک بڑی اچھی بات بیان ہوئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کس لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ جو بابرکت کتاب ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، وہ رمضان کا مہینہ جس میں روزے رکھ کے ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس بابرکت مہینے میں ہم تقوی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور وہ قرآن جو ہے وہ کیوں نازل فرمایا، اس میں ہے کیا بتایا کہ سورۃ سعد کی آیت 29 میں اس کو بتایا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمایا کہ اس پہ غور کرو، اس میں جو آیات ہیں جن کو نشانیاں کہتے ہیں اللہ کی، جس میں کہ بڑی حکمت دانائی اور بڑا اللہ تعالیٰ نے وزڈم رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ہم بڑے انفارچونیٹ ہیں کہ ہم اس کتاب کو بجائے اس کام کے لیے جس کو کہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ کس لیے نازل کی گئی ہے، ہم اس کو اس کے لیے نہیں استعمال کرتے، بلکہ ہم اس سے محض ثواب حاصل کرنے، محض گناہ بخشوانے، یا مردوں کو دفن کرنے، یا لوگوں کے اوپر طویز دم درود کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس سے عقل اور شعور رکھنے والے جو ہیں وہ اس پر غور کریں، اور جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس لیے نازل کی گئی، اور انسان ان چیزوں کا محتاج ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ غور اور تدبر اگر نہ کرے تو اس کے اور جانور کے درمیان فرق بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان سوچنا چاہتا ہے، انسان غور کرنا چاہتا ہے، انسان جاننا چاہتا ہے اور نصیحت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کتاب رہنمائی کے طور پہ دی۔ اس کو جس مہینے میں اس نے ہمیں دیا وہ بابرکت مہینہ رمضان کا ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت کتاب رہنمائی کے لیے نازل فرما دی، اور اس میں بہت ساری برکتیں ہمارے لیے رکھ دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شکر گزاری کے طور پر روزے رکھنا ہمارے پہ فرض کیے۔ یعنی یہ جو روزے ہیں یہ وہ عبادت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اطاعت کی علامت ہے۔
یہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شکر گزاری کے لیے ہیں۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، یعنی جو آپ کو کہا جائے جب آپ اس کے مطابق کام کریں تو ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نے آپ کو ایک خاص کام مختص کیا ہے، جو کہ آپ کی جو بنیادی جبلتیں ہیں، جو انسان کے اندر اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، بھوک، پیاس اور جنسی خواہشات، ان سب کے اوپر اللہ نے کنٹرول کرنے کے لیے کہا ہے، روکا ہے، جو کہ بالکل نیچرل ہیں۔ ان کے نیچرل ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کی جائیں، لیکن اس ایک مہینے کے لیے جس میں کہ تقریباً 720 گھنٹے بنتے ہیں ٹوٹل، ان کے دوران اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے نیچرل تمہارے اندر جو نفسانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے تم زندگی چلاتے ہو، ان سے بھی کچھ دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لو اور جیسے تمہیں کہا جائے ویسے کرو۔ تو جب انسان یہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اس کے حضور میں حاضر کر دیتا ہے، تو پھر یہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کے نتیجے میں انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ سے اس تعلق میں بننا ہے جس میں کہ آپ اس سے ڈرتے ہوئے حدود آشنائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حدود آشنائی کیا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری حد کیا ہے، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں اللہ کے دین کے حوالے سے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں تو یہ ایکچولی تقوی ہوتا ہے۔ تو یہ جو روزے ہیں، اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو ہم جو دین پریکٹس کر رہے ہیں نا، اس کا کیا نام ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی۔ سلامتی کس چیز کی؟ کیا ہے اسلام؟ اسلام اعلیٰ ترین اخلاق پر مبنی طرز زندگی کا نام ہے۔ یعنی اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر تعلق میں تم اعلیٰ ترین اخلاقی طرز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر زندگی کے ہر پہلو، یعنی معاشرت، معیشت، سیاست، گھر، کاروبار، ان سب میں بہترین اصولوں پر عمل کرنے کا مطالبہ ہم سے اسلام کرتا ہے۔ یعنی ہم جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نہیں کہتے، صرف نہ ہی ہم یہ بات ہم کہتے ہیں، ہم یہ بات اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ پریکٹس کیا مانگتا ہے؟ جب ہم یہ کلمہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پریکٹس کیا کرنی ہے ہم نے؟ وہ پریکٹس یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کوئی عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ایک مکمل طرز حیات دیتا ہے جو عدل، سچائی، دیانت، رحم دلی، ان جیسے اوصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ان ہر معاملات کو جو دوسرے سے متعلق ہے، ان میں آپ کو بہترین جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جب ہم یہ اسلام ہے نا، یہ اس جگہ پہ آپ کو کھڑا کرتا ہے اخلاقی طور پہ۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی جب ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرتے ہیں، اپنی زندگی کو حدود اور قیود میں رکھتے ہیں اور بے لگام ہونے سے بچتے ہیں، اور اپنے اوپر ہم کچھ پابندیاں نافذ کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، میں ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھوں گا۔ یہ سارے کام جب آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہوتے۔ یعنی حدود آشنائی، تقوی، اسلام پہ کھڑے ہونا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ
शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो जब आप ये कलमा पढ़ के इसमें दाखिल होते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ने बस एक कलमा पढ़ लिया तो आप बड़ी कमाल जगह पे खड़े हो गए। नहीं, अब तो सफर शुरू हो गया। अब आपने वो बनना है जो खुदा आपको अतात की सूरत में चाहता है। तो वो कोई इतना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत तरबियत की जरूरत होती है। तो ये जो रोजे होते हैं ना, ये एक किस्म की तरबियत है। ये एक किस्म की, जैसे हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके वर्कशॉप्स करते हैं ना, अपने आप को कुछ चीजों के बारे में स्किल हासिल करने के लिए, कुछ चीजों को समझने के लिए हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, हम लेक्चर्स करते हैं, हम बहुत सारे एक्टिविटीज जो हैं वो करते हैं। तो इसी तरीके से साल का एक महीना अल्लाह ताला ने मुख्तस कर दिया रोजों के साथ कि आप इससे तकवा हासिल करें। आप वो चीज जो इस्लाम चाहता है आपसे, फुली सरेंडर, खुदा के सामने अतात, वो उसके लिए ये ट्रेनिंग हो रही होती है। ये महीना उसके लिए ट्रेनिंग का महीना है। तो है तो बुनियादी मकसद इसका तकवा, लेकिन ये याद रखें कि रोजा जो है ये कोई भूखा रहने का नाम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं सारा दिन जो 15-16 घंटे हैं या 14-15 घंटे हैं उसमें मैं भूखा रहूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और बाकी भी जो अल्लाह ने जिन चीजों से बज़ाहिर हमें लगता है कि रोक दिया है, हमें उससे हाथ उठा लेता हूँ। लेकिन मेरे अंदर बेशुमार ख्वाहिशात हैं। मैं बहुत दफा ऐसा होता है कि खुद को उसकी हद में रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो रोजा है, जब इसमें आप अल्लाह के साथ ये वादा करके खड़े हो जाते हैं कि या अल्लाह, मैं बहुत बेहतरीन इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो तूने मेरे पे पाबंदियां लगाई हैं जो कि नॉर्मल जिंदगी में पाबंदियां नहीं हैं, मैं उन पाबंदियों को भी अपने ऊपर लागू करूंगा और उसमें बेहतरीन बन के निकलूं। ये एक ऐसे इंसान को आप नर्चर कर रहे होते हैं, एक ऐसे इंसान को आप अपने अंदर बढ़ोतरी दे रहे होते हैं जो मजबूत किरदार और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला इंसान बनता है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि मैं आला इखलाक को उसके कमाल तक पहुंचाऊं। तो आला इखलाक पर मबनी जिंदगी बसर करना, जाहिर है मैंने कहा है कि कोई इतना आसान नहीं होता। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के ताबे करते हुए एक बाज़ाब्ता, बाअसूल और मुतवाज़न जिंदगी गुजारना, ये तकवा है। और तकवा दरअसल आला तरीन इखलाकी शऊर और ज़ब्त नफ्स का नाम है, और ये हमें रोजे से हासिल होता है। रोजा हमारी इखलाकी, और मजबूती की, रूहानी मजबूती की तरबियत करता है। ये इंसान में बुर्दबारी, सब्र, हमदर्दी और खुद पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करता है, ताकि वो इखलाकी लिहाज से एक मजबूत और ताकतवर और सेहतमंद शख्सियत का हामिल बन सके। किस तरह से? इखलाकी तौर पे। यानी हम बहुत मेहनत करते हैं अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए, यानी जो हमारा जिस्मानी वजूद है, फिजिकल बीइंग है, उसको ठीक रखने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए हम खाते पीते हैं, हम बहुत सारा कुछ करते हैं उसके लिए। लेकिन जो हमारे अंदर की शख्सियत है, जो हमारा इखलाकी वजूद है, उस इखलाकी वजूद की जो मजबूती है, उसकी जो रूहानी तरबियत है, उसके लिए अगर हम एक मजबूत, ताकतवर, सेहतमंद शख्सियत बनना चाहते हैं, तो उसकी तरबियत हमें रोजे के जरिए हो सकती है। वैसे तो जब हम इस्लाम को पूरी तरह एम्ब्रेस कर लेते हैं, पूरी तरह उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो फिर हर हर स्टेप जो है वो हमें तवानाई देता है हमारी अंदरूनी शख्सियत को मजबूत करने में। लेकिन ये मामला बहुत तेज हो जाता है रमजान में, जब हम रोजे रखते हैं। तो रोजा हमें ये सिखाता है और एहसास दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं।
اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ہم اپنی جبلی فطری خواہشات، جس میں بھوک پیاس جنسی خواہشات، ان کو قابو کر کے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی مکمل فرما برداری۔ یہ روزے جو ہر سال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اسلام کو بہترین انداز میں عملی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اگر اسلام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق پر مبنی زندگی گزارنے کا نام ہے، اور رمضان ہمیں اس اعلیٰ اخلاق کی سطح تک پہنچانے کی مشق کرواتا ہے۔ اچھا، رمضان میں اللہ کی رضا اور شکر گزاری کے ساتھ روزے رکھنا اور اپنے نفس کی تربیت کرنا اور اپنی زندگی میں اسلامی اصولوں کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں رمضان میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی ان نٹ شل اگر ہم دیکھیں تو اس طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بشارت ہمیں دی ہے کہ اس مہینے میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جس کے بارے میں آپ ہمیشہ متنبہ رہیں، کیونکہ لوگ حج عمرہ اور روزے رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو پوری نیت سے سچے دل سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی عمرہ اور حج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک باریک نقطہ آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں، سمجھ لیں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، یعنی وہ گناہ جو ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کر کے کرتے ہیں، جیسے ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، یا دیگر فرائض جو ہے ان میں کوتاہی کریں، ان کی طرف سے غفلت برتتے رہیں، تو ہم گناہ گار ہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پورے خلوص سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا ہم سے ایک بڑی بشارت ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس میں ذوق و شوق سے آگے بڑھ کے جو ہم سے غلطیاں گمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی معافی مانگیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن ایک جو دوسری طرح کے گناہ ہیں وہ ہیں جو انسانوں سے متعلق ہے، یعنی حقوق العباد سے متعلق ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جو ہم کسی دوسرے انسان پر ظلم کر کے کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں، اس کا حق ماریں، اس کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں، کسی کا نقصان کر دیں، اور کسی کی جان مال عزت آبرو پر حملہ کر دیں، یہ وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی معافی تبھی ممکن ہے جب جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ آپ کو اسے معاف کر دے۔ اس کے حوالے سے نا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا تھا کہ قیامت کے دن اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے اور وہ بھی وہاں ہے اور آپ بھی وہاں ہیں، اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اور دنیا میں اس سے معافی نہیں مانگی، تو وہ شخص اللہ کے حضور آپ کے خلاف مقدمہ لے کر وہاں کھڑا ہو جائے گا، اور اس دن آپ کے پاس دینے کے لیے اس مقدمے سے وہ جو آپ نے جرم کیا ہے اس سے بچنے کے لیے سوائے آپ کے پاس اپنی نیکیاں دے دینے کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اس دن جو سودا ہونا ہے، جو اس دن کی ٹریڈنگ ہے، جو اس دن کا جو سکہ رائج ہوگا، وہ نیکیاں ہوں گی اور گناہ ہوں گے۔ تو جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے وہ اپنی نیکیاں دینا پڑے گا اس کو جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، اور اس کے بدلے اس بندے جس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا ہی خسارے کا سودا ہوگا جو اس دن اسے لا محالہ کرنا پڑے گا، جو اس دنیا میں زیادتی کر کے کسی کے ساتھ چلا گیا۔ دنیا میں کی ہوئی انسانوں کے ساتھ زیادتیاں اسی دنیا میں نپٹیں گی تو یہ معاملہ آگے چل سکے گا۔ جو اس دنیا میں اسی طرح چلا جائے گا
اور تکبر اور استکبار ہی کرتا رہے گا، اپنی ایگو کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا کہ میں کیوں معافی مانگوں، تو پھر اس دن جس طرح اسے معافی مانگنی پڑے گی، یہ ایک بہت ہی خسارے کا سودا ہے جس کے بارے میں ہمیں متنبع ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا رمضان کی جو برکتیں ہیں اس سے حقیقی فائدہ تبھی ممکن ہے جب ہم صرف اللہ سے توبہ کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے بھی معافی مانگے۔ یہ مہینہ اصل میں اپنی اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مغفرت کے مستحق ہو سکیں۔ تو ہمیں اللہ نے یہ قیمتی ترین مہینہ نصیب کیا ہے، 2 دن اس میں رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا، ہم اس میں روزے بھی رکھیں گے، اس کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کریں گے اور اس سے بہترین طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں گے، اور وہ مہربان ہمیں ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر جو فیوز و برکات ہے ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ ایک آخری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ روزوں کا جو نقطۂ کمال ہے وہ اعتکاف ہے۔ ایکچولی یہ جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا عمل بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا نا، تو اس مہینے میں یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اس میں لوگ عام طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ عبادت بھی اسی طرح کی ایک عبادت ہوتی تھی کہ جو بنی اسماعیل کی وہ شاخ جو اہل قریش ہیں ان کے ہاں بھی اس طرح سے عبادت کا طریقہ تھا کہ وہ اعتکاف کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نقطۂ کمال ہے اس عبادت کا وہ اعتکاف ہے۔ یہ آخری عشرے میں عام طور پر کیا جاتا ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے، یعنی ویسے تو آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کھانے پینے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور روزے کے دوران میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ اعتکاف کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے آ کے وہ آپ دن رات یعنی مسلسل اللہ کے حضور میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب جو تعلق آپ رمضان میں رات کے وقت روزہ کھولنے کے بعد میاں بیوی کا تعلق تھا وہ جائز تھا، وہ اعتکاف میں وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا نقطۂ کمال ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو فلی ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے۔ تو اگر آپ کو موقع ملے، اگر آپ کو یہ نصیب ہو، تو آپ اس مہینے میں اعتکاف بھی کریں۔ تو جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، اللہ سے بہت بہت خیر مانگے، اور اگر اس کو اللہ توفیق دے تو وہ اعتکاف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگوں کے لیے بھی دعا اور خیر و برکت کے لیے اللہ کے حضور اپنی مناجات کرے، دعا کرے۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اصل میں خیر کثیر پاتے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔